يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أبو جعفر الطبري اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله تبارك وتعالى كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله تبارک و تعالی ورسولہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. ذرا آپ پیچھے بیٹھے نا، ایک کتاب والے آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر طبری نے فرمایا کہ یہاں جو حرف کاف ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے میں نے خلاصہ تفسیر میں خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ کاف جو ہے تشبیہ کے لیے، اس کی تشبیہ کس چیز سے ہے؟ تو اس میں مفسرین کرام کے تقریباً 3 اقوال ہیں. ایک قول مبارک تو ان کا یہ ہے کہ جیسے انفال کے معاملے میں صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، لیکن اللہ کے حکم آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، تو وہ سارا اختلاف ختم ہو گیا، دلوں سے قدورت صاف ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے تمہاری یہ اصلاح ہوئی اسی طرح ہم نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر طبری جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں فقال بعضهم کہ بعض لوگوں نے یہ تشبیہ دی ہے صلاح للمؤمنین سے، کہ جو مومنین میں صلاحیت ہے، ان کا اللہ سے ڈرنا ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت و محبت ہے، اور ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ اسی کے ساتھ تشبیہ ہے کہ جیسے وہاں آپ کے حکم کے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. ثم روا اکرمتنا وهذا ومعنى هذا ان الله تعالى يقول كما انكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزع الله منكم وجعلها الى قسمه وقسم رسوله وقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة الطامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج الى اعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير والذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز إيلهم وكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر اس بات کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے تم لوگوں نے غنیمت کے مسئلے میں اختلاف کیا اور تمہارے دلوں کے اندر شوہ کا معنی ہوتا ہے بخل، اصل معنی ہوتا ہے یعنی مال کی طلب، مال کی لالچ پیدا ہوئی، لیکن اللہ نے وہ تمہارے دلوں سے اس بخل کو نکال لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تقسیم کیا برابر اور عدل اور انصاف سے، اور اسی میں تمہاری مصلحت تھی. اسی طرح تم لوگ جو ہے دشمن کے مقابلے پر نکلنے سے ذرا احراز کر رہے تھے، تم اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم مقابلہ کریں، جنگ کریں. وہم النفیر، اور وہ جو فوجیں ان کی نکلی تھی، اور کافر کیوں نکلے تھے؟ تاکہ اپنے دین کی مدد کریں اور اپنے قافلے کی حفاظت کریں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تمہاری اصل میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک عیر ایک نفیر. عیر مانا قافلہ، نفیر مانا فوج. تو اب صحابہ ذرا فوج کے مقابلے پہ جانے کو ناپسند کر رہے تھے کہ بھی ہم تیار نہیں ہیں، کوئی ہمارا ارادہ نہیں، کوئی اسباب نہیں،
ہم تو ایک قافلے کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارا اس بات کو مکروہ سمجھنا جو تھا کہ بھی بغیر وعدے کے بغیر تیاری کے، لیکن میری اسی طرح حکمت تھی کہ ہم نے تم کو اسی لیے نکالا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے، تمہاری مدد بھی فرمائے اور تمہیں فتح بھی عطا فرمائے۔ جیسے کہ دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے جہاد فرض کر دیا تو یہ بات تمہیں ناگوار گزری، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن اس میں اللہ کی طرف سے خیر چھپی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو لیکن اس کے اندر ایک شر چھپا ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جاننے والے ہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتے ہیں کہ حکمت کس میں ہے۔ تم چاہتے تھے کہ قافلے کے ساتھ مقابلہ ہو، لیکن قافلے کے ساتھ مقابلہ ہونے میں کیا ہوتا؟ تمہیں مادی فائدہ ہو جاتا، کچھ مال مل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے لشکر سے ٹکرا دیا تاکہ آج حق اور باطل واضح ہو جائے اور کفر کی کمر ٹوٹ جائے اور کفر کی طاقت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے۔ قال ابن جریر وقال آخرون معنى ذلك كما، اب یہ دوسرا قول ہے، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق على قرهم من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون القتال وهم يجادلون فيه بعد ما تبين لهم۔ وہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ نے تیرے رب نے تمہیں مدینے پاک سے جہاد کے لیے نکالا باوجود کہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو پسند نہیں فرماتی تھی، جیسے وہ قتال کو بھی پسند نہیں کر رہے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیصلے کو نافذ فرما دیا۔ ثم روى المجاهد نحوه انه قال كما اخرجك ربك من بيتك قال كذلك يجادلونك بالحق وقال سدي انزل الله في خروجه الى بدر ومجادلتهم اياه۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیات مبارک نازل ہوئی ہیں بدر کے معاملے میں، اور جو اس معاملے میں باتیں صحابہ میں پیدا ہوئی کما اخرجک من بیت الحق وان فریقا من المؤمنین قارئون المشرکین یجادلونک فی الحق بعدما تبین وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا لم تعلمنا كتابا نستعده قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة طالبا لإير أبي سفيان الذي بلغوا خبرها أنها صادرة من الشام في أنبار جزين وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين خف منهم فخرج في 319 رجلا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یجادلونک فی الحق، آپ سے صحابہ جھگڑ رہے ہیں اور انفال میں جھگڑ رہے ہیں، جیسے کہ بدر کے دن بدر کے قصے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا کہ حضور آپ نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ قافلے کے لیے نکلنا ہے، قتال کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، تو اب ہم نہ تیار ہوئے، نہ ہم نے سامان اٹھایا، نہ اسباب جنگ ساتھ لیے، اب ہمارا مقابلہ ہو گیا ایک بڑی جنگجو قوم کے ساتھ۔ تو صحابہ یہ یاد رکھیں کہ اختلاف جو ہے فطری ہے، اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ اس قصے کو بھی مستشرقین اور اعداء اسلام اور اعداء دین نے اسلام کے خلاف بہت اچھالا، یعنی جتنے بڑے بڑے مخالف ہیں اسلام کے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اسی طرح ہنود ہندو ہیں، اسی طرح کمیونسٹ ہیں، اسی طرح سیکولر ذہنوں کے لوگ ہیں، بڑے بڑے اعداء دین جو ہیں وہ ایسی باتوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے، تو اس مسئلے پر بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بے حد زہر اگلا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، جا کے لوٹ لو۔ تو وہ دنیا کو ایک ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں مسلمانوں کا کہ بھی مسلمان کیا ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے، بس لوٹ کھسوٹ، دہشت گردی،
لوگوں کو قتل کر دو، مال لوٹ لو، ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنا لو، ان کے لڑکوں کو غلام بنا لو، یہ اسلام ہے؟ چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پہ دشمن کا پورا کنٹرول، اور وہ مسلمانوں کی ایسی بھیانک تصویر دکھاتے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کفر کی تمام تر طاقتوں کے باوجود اللہ کا دین اسلام جو ہے وہ پوری قوت سے اور شوکت سے اور پورے غلبے سے بڑھ رہا ہے، اور جتنی نوجوان پود ہے، جدید نسل ہے، ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام ہی ایک عادل اور مساوات کا مذہب ہے، اور دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے پاس اس قسم کی باضابطہ اور کامل اور مکمل زندگی کا نقشہ ہو۔ ان نے یہودیت کو بھی دیکھ لیا کہ یہ کون سا مذہب ہے کہ صرف ایک خاندان کے لوگ ہی اندر آ سکتے ہیں اور کوئی یہودی نہیں بن سکتا۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ بھئی مذہب اگر حق ہے اس کو تو پھیلنا چاہیے، حجات بھی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے ایک خاندان میں، بنو اسرائیل میں، اس کو محدود کر دیا ہے کہ بس ہم جو ہیں ابناء اللہ، ہم جو ہیں ایک اعلیٰ نسل ہیں، اور باقی ساری دنیا اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہماری محکوم ہے، ہماری غلام ہے، ہمارے تابع ہے، اور کسی مخلوق کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یہ بات ایک پڑھے لکھے نوجوان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ اسی طرح ہندو مت ہے، تو اب ایک نوجوان پڑھا لکھا چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اس کے دماغ میں یہ بات داخل نہیں ہوتی کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ یہ برہمن ہے اور یہ پنڈت ہے، لیکن یہ جو ہے دلت ہے، اور یہ جو ہے یہ نیچ ہے، اور یہ جو ہے اعلیٰ ذات ہے، اور یہ جو ہے یہ نچلی ذات ہے۔ اگر وہ برتن کو ہاتھ لگائے برتن حرام ہو گیا، کنویں کو ہاتھ لگائے کنواں حرام ہو گیا، کپڑے کو ہاتھ لگائے کپڑا حرام ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں داخل ہوتی۔ پڑھا لکھا آدمی چاہے انگریزی پڑھا ہو، چاہے اردو پڑھا ہو، چاہے عربی پڑھا ہو، علم ہو، شرط یہ ہے کہ علم ہو اس کے پاس، اس کے دماغ میں یہ بات کبھی بیٹھنے کے لیے بالکل دماغ میں داخل ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ اگر پنڈت کے گھر میں پیدا ہو جائے، برہمن کے گھر میں پیدا ہو جائے، بڑے اونچی ذات والوں کے گھر میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے تو سارے حقوق ہیں، اور یہ بیچارہ غریب کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کا بھگوان بھی علیحدہ ہے، اس کی عبادت بھی علیحدہ ہے، اس کے برتن بھی علیحدہ۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ مذہب بھی ان کے دماغ میں داخل نہیں ہوتا۔ جہاں تک نصارہ کا مذہب ہے، نصرانیوں کا مذہب ہے، عیسائیوں کا مذہب ہے، وہ بھی نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کے اپیل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انجیل 4 ہیں، جو آج تک ایک کتاب پر بھی متفق نہیں ہو سکے۔ یہ کیسا مذہب ہے آخر؟ وہ کہتے ہیں انجیل مقوقس والا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں انجیل یوحنا والا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں انجیل لوقا والا ٹھیک ہے۔ یہ کیسے لوگ، اور جن کی ایک کتاب ہی نہیں، اور پھر ان کے دماغ میں یہ بات داخل نہیں ہوتی کہ ان میں جو فرقے ہیں، ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے خود خدا ہے، دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں خدا نہیں ہے لیکن اللہ کا بیٹا ہے، اور تیسرا فرقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ بھئی نہ خدا ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ ثالث و ثلاثہ، ان تین میں ایک خدا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ان تین میں کون ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے جن کو آج تک پتہ نہیں لگا کہ تین میں ایک ہے؟ اور کبھی کہتے ہیں بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں خدا ہے، اور پھر وہ سب کے باوجود گلے میں صلیب کا نشان لٹکائے ہوئے ہیں کہ وہ پھانسی بھی چڑھ گیا ہے۔ اچھا خدا ہے جو خود پھانسی پہ چڑھ جائے وہ خدا ہے؟
اچھا خدا کا بیٹا ہے کہ اگر خدا اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتا تو ساری مخلوق کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے دماغ جو ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ انگریزی پڑھتے ہوں، چاہے وہ فرنچ پڑھتے ہوں، جرمنی پڑھتے ہوں، چاہے وہ دنیا کا کوئی علم حاصل کرے، علم علم ہوتا ہے، یاد رکھیں، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ آپ آج سے 50 سال پہلے اپنے دیہاتوں پہ نظر ڈال لیں، جو ہمارے بچے اور جو ہمارے بزرگ پیروں کے پاؤں پہ جھکتے تھے اور ان کو جناب ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، اب جو بچے پرائمری پڑھ گئے وہ بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے کیا بات ہے، ہماری طرح کا بندہ ہے، شرابیں پیتا ہے، نشے کرتا ہے، لوگوں کی عورتیں اٹھا دیے، کیسے پی رہے؟ وہ نہیں مانتے، کیوں؟ روشنی آ گئی نا دماغ میں، چاہے کہیں سے آ جائے۔ علم علم ہوتا ہے، چاہے اللہ معاف کرے غلط بھی کیوں نہ ہو، لیکن علم ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم من الرسل میں سے جو پیغمبر ہیں اور کلیم اللہ ہیں، جب ان کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، اب جادوگر جب سامنے آ گئے، اور ایک طرف تو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہیں، بعض روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ 70,000 جادوگر مقابلے پہ آیا پیغمبر کے، اور دوسری طرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہارون علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاون بھی نہیں، کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو اب جناب جب آئے تو مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ سب سے پہلے جب مقابلے پہ آئے تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان اکون نحن الملقین۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ڈالیں گے، آپ اپنا جو ہے فن، آپ اپنی بات جو ہے پہلے ظاہر کریں گے، دکھائیں گے، یا ہم دکھائیں؟ تو انہوں نے کہا ایک بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس جادو کا علم بھی تھا، اس علم کی وجہ سے کچھ ادب بھی آ گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ورنہ ان کے ساتھ تو فرعونی قوت تھی، ان کے کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کی پرواہ کریں کہ جی آپ دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں، آپ ڈالتے ہیں اپنا معجزہ یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بل القوا، تم ڈالو بھائی، دکھاؤ کیا کرتے۔ اچھا یاد رکھ لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، لفظ ہے اما ان تلقی، القاء مانا کسی چیز کا ڈالنا، پھینکنا۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا القِ عصاک، ان نے کیوں کہا؟ وہ سن چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈالتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے ڈالتے ہیں کہ ہم ڈالیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بل القوا، تم ڈالو۔ کیوں؟ وہ دیکھ چکے تھے کہ بڑی بڑی رسیاں لائے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں لائے ہیں، تو یہی ڈالیں گے آخر میدان میں۔ تو اب جب انہوں نے اپنے ان رسیوں کو ڈال دیا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ سب سانپ ہیں اور زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی، چونکہ وہ سن چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو لکڑی ڈالتے ہیں نا وہ سانپ بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے مقابلے کے لیے وہ بھی وہی جادو بنا کے لے آئے کہ ہم بھی سانپ بنا دیتے ہیں تو برابر ہو گئے نا، وہ ایک بنائے گا ہم 70,000 سانپ بنائیں گے، تو صاف بات ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھانا ہے وہ ہم نے پہلے دکھا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام یا تو کوئی اور چیز دکھائیں۔ دیکھو نا، اب نعوذ باللہ 2 جادوگر ہوں، ایک بھی سانپ بنا دے دوسرا بھی سانپ بنا دے، بات تو برابر ہو گئی۔ اب جب انہوں نے میدان میں اس مقابلے کی جگہ میں
اپنی رسیوں کو ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی بتقاضائے بشریت، چونکہ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لیکن بشر ہوتے ہیں، ان کے بھی قوا بشریہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی صفات بشریہ ہوتی ہیں، وہ بھی جنس بشر سے ہوتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ یا اللہ، میری لکڑی بھی تو سانپ بن جاتی، انہوں نے بھی تو سانپ بنا دی ہیں، لوگ تو نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی اور ان کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام مت گھبراؤ، تم ڈالو عصا اپنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لکڑی ڈالی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ لکڑی ایسا سانپ بنی کہ جو انہوں نے وہ جھوٹے سانپ بنائے تھے وہ سب کو نگلنے لگ گئی۔ وہ سانپ بن کے میدان میں دوڑا اور سارے سانپ کھا گئی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اب حق ظاہر ہو گیا۔ اب جو جادوگر تھے فوراً سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتے القی السحرۃ ساجدین، یہ نہیں کہ آرام سے سجدہ کیا، بلکہ ایسے جیسے اوپر سے کھڑے کھڑے گر جائیں، اور فوراً اقرا قالوا آمنا برب العالمین، فوراً سجدے میں گر گیا، ان کا جی ہم ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی جلدی ایمان لانے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس جادو کا علم تھا، وہ جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی ہے یہ جادو نہیں، ان کے پاس علم تھا جادو کا، وہ سمجھ گئے یہ کون سا جادو ہے کہ بھئی ہماری 70,000 لکڑی جو اتنی بڑی ہمارے جو جال ہم نے بچھایا سانپ ان سب کو بھی نگل جائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھائے تو لکڑی کی لکڑی بن جائے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب علم آتا ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ شرک ہو اور بدعات ہوں، قبر پرستی ہو، جھوٹے رسوم ہوں، یا اسی طرح آپ دیکھ لیں تعزیہ ہو، تبرع ہو، ماتم ہو، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے۔ جہاں جہاں علم آتا جائے گا لوگ ہٹتے جائیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج جو نوجوان یورپ میں ہے، ایشیا میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں ہے، جو پڑھا لکھا لڑکا ہے، جس کے پاس لٹریچر ہے، تعلیم ہے، اور پھر انٹرنیٹ ہے جس پہ بیٹھے ہوئے ایک منٹ میں وہ جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جان لیتا ہے، وہ یہ بات اس کے دماغ میں یہ بات داخل ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیسا مذہب ہے، کبھی خدا ہے، کبھی بیٹا ہے، کبھی 3 میں 1 ہے، اور پھر یہ ہے کہ پھانسی بھی چڑھ گیا۔ ان کے دماغ میں یہ بات داخل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا جی، ایمان سے کہیں اگر علم آ جائے تو سیدنا علی قید رضی اللہ عنہ، ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جیسے صحابہ کے غلام اسی طرح اہل بیت کے غلام۔ اب ایمان سے کہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے کہ نہیں؟ ہاں جی شہید ہو گئے۔ اچھا، آپ کی قبر مبارک بھی ہے؟ اچھا، اب جب شہید ہو گئے
جو خود شہید ہو جائے، جو اپنی جان کی حفاظت بھی نہ فرما سکے، وہ مشکل کشا کیسے ہوگا؟ اب پڑھے لکھے آدمی کو تو فوراً یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اچھا چلو جب تک زندہ رہے تو مشکل کشا رہے، ان کے بعد اب جب بھی ذرا علم آئے گا تو فوراً دماغ یہ باتیں نہیں مانتا، یہ کیا بات ہے بھی کل پیر صاحب تھے فوت ہو گئے مٹی میں چلے گئے، اب کیسے مشکل کشا ہو گئے؟ پڑھا لکھا آدمی یہ باتیں نہیں مانتا، یہ جہالت کے اندھیرے میں پٹیاں ہمارے دماغوں میں پڑی رہتی ہیں، ورنہ ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ جانتا ہے کہ دیکھو جی یہ پیر ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی ریڑیاں لے کر چلنے والے بھی ان کے خادم ہوتے ہیں، ان کو وضو کرانے والے بھی خادم ہوتے ہیں، ان کے کپڑے دھلانے والے بھی خادم ہوتے ہیں، ان کو سلانے والے بھی خادم ہوتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو علاج کے لیے لے جانے والے بھی خادم ہوتے ہیں، جو زندگی میں خود محتاج ہیں وہ ہمارے مشکل کشا کیسے بن جاتے ہیں؟ کبھی بھی پڑھا لکھا آدمی ان چکروں میں نہیں آتا۔ اچھا آپ کو یہ مذہب سمجھ آتا ہے کہ بھئی ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام خود پھانسی چڑھ گئے اور ساری امت کے گناہ معاف کرا گئے؟ تمہیں سمجھ آتا ہے؟ تمہارا دماغ اپیل کرتا ہے کہ بھئی جو عیسائی قیامت تک گناہ کر رہے ہیں، زنا ہے، شراب ہے، جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس کفارہ ہو گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو پھانسی چڑھ گئے ہمیں بخشوا گئے۔ یہ اچھی امت ہے کہ اپنے نبی کو اس کو خدا مانتی ہے، خدا کا بیٹا مانتی ہے، اور پھر کفارے کے لیے انہی کو پھانسی چڑھاتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، کوئی شریف آدمی ایمان سے کہیں کہ اس کے دماغ میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے گناہ تو میں کروں اور پھانسی چڑھ جائے اللہ کا پیغمبر؟ اچھا یہ مذہب کوئی پڑھا لکھا آدمی قبول کر سکتا ہے کہ ایک ہفتہ جو مرضی آئے گناہ کرو، شراب پیو، زنا کرو، جھوٹ بولو، جوا کھیلو، اور سنڈے والے دن جو ہے گرجے میں آ جاؤ اور پادری کے سامنے اعتراف ایک گناہ کر لو کہ جناب یہ میرے گناہوں کی لسٹ ہے، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس نے کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ مذہب آپ کا دماغ قبول کرتا ہے؟ تو ان پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ کیسے قبول کرے جو لوگ اتنی ترقی یافتہ ہیں کہ چاند پہ ڈورے ڈال رہے ہیں، خلاؤں میں اسٹیشن قائم کر رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں بغیر کسی روابط کے کروڑوں میل سے تمہارے فوٹو اور باتیں تم سے کروا رہے ہیں، اتنی ترقی یافتہ قوم کے دماغ میں اتنی پرانی اور غلط بات کیسے دماغ میں داخل ہو جائے؟ اور اس کے مقابلے پر جب وہ دیکھتے ہیں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، جب حضور کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر درود شریف پورا نہ پڑھ سکے آدمی، پہلے تو کوشش کرے کہ پورا درود شریف پڑھے، اگر درود شریف پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ صلاۃ اور سلام دونوں صیغے جو ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ ادا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ساری زندگی بھی درود پڑھتے رہیں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے، لیکن جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب دین اسلام ان کے سامنے آتا ہے کہ ایک میدان میں میرا محبوب کھڑے ہیں اور بالکل اونٹنی پہ سوار ہیں اور کھڑے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں، کوئی یہ فخر نہ کرے کہ میں عربی ہوں، اور لا فضل لأحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنی اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا۔ سب قوم نسب حسب کو مٹا کے ایک دین کا جھنڈا پکڑنے والے، اور جب اللہ کا گھر فتح ہو جاتا ہے،
مکہ فتح ہو جاتا ہے تو وہ محبوب دو جہاں رحمت للعالمین، حالانکہ ابو بکر موجود ہے، عمر، عثمان و علی موجود ہے، وہاں حضرت حمزہ موجود ہے، وہاں حضرت کرار موجود ہے، لیکن فرمایا کہ بلال آج کعبے پہ تم چڑھ کے اذان دو تاکہ پتہ لگ جائے کہ محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اسلام میں کسی گورے کالے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ کعبے کی چھت پہ حضرت بلال کھڑا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر نے حضرت بلال کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، ناراض ہو گئے، اور اگر ناراض ہو جائیں تو کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی، ابو بکر ہے، اور پھر محسن ہیں بلال کے، موتق ہیں بلال کے، پھر وہ اول من آمن برسول اللہ ہیں، افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر تھوڑا سا غصہ کر لیا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حضور نے بلا کے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر فوراً بلال سے معافی مانگو، بلال کا رب کہیں عرش میں تم پہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک سواری ہے بدر میں، ایک اونٹنی ہے اور 3 سوار ہیں، ایک میرے مدنی محمد رسول اللہ ہے، ایک حضرت علی اور ابو لبابہ ہیں۔ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، ہم غلام ہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ فرمایا بالکل نہیں، اگر تم صحت دیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری صحت سے میری صحت بہتر ہے، اگر تم ثواب کمانا چاہتے ہو تو مجھے بھی ثواب کی غرض ہے، تم اوپر بیٹھو گے، محمد عربی مہار پکڑ کے چلے گا۔ جب نوجوان نسل میرے محبوب کا یہ کردار دیکھتی ہے، جب نوجوان نسل اپنی تاریخ کو کھول کے اور کتابوں کو کھول کے نظر ڈالتی ہے کہ محبوب دو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہیں، ادھر سلمان فارسی ہیں، ادھر بلال حبشی ہیں، ادھر صہیب رومی ہیں، یعنی ادھر حبش ہے، ایران ہے، فارس ہے، روم ہے، قریش ہے، عرب ہے، عجم ہے، اور تیری صف میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب ایک بن کے بیٹھے ہوئے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب وہ نوجوان دیکھتے ہیں تو اسلام ان کے دماغوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوری نشین لوگ، فقیر لوگ، مسکین لوگ، جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی مشکل سے بنتے ہیں، جن بیچاروں نے کبھی انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے، وہ اپنے بستر اٹھا کے گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہیں، اور ہم سے ٹکٹ بھی نہیں مانگتے، پیسہ بھی نہیں مانگتے، روٹی بھی نہیں مانگتے، جگہ بھی نہیں مانگتے، لیکن وہ کہتے ہیں بھی ہم اسی لیے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم ایمان والے ہو، تم اسلام والے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں، تم جہنم میں نہ چلو، تمہیں بچانے کے لیے پھر رہے ہیں۔ یہ بات ان کے دماغوں میں داخل ہو جاتی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ زلزلے میں ہندو مر گئے، لیکن بندہ ہے نا، ہندو بھی تو انسان ہے نا۔ ایمان سے کہیں کہ وہ لوگ جو کشمیر میں لڑنے والے تھے ان کے ساتھ، مسلمان مجاہد، سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا وہ لڑائی الگ چیز ہے، لیکن یہ انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ مر رہا ہے، یہ ملبے میں پڑا ہے، اس سے ضرورت ہے ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ یہ جب پڑھتے ہیں نوجوان تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ عجیب بات ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں کشمیر میں اور یہاں خون دے رہے ہیں۔ ان کے دماغوں میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا قرآن جو کہتا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا قرآن جو کہتا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کا دین ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اپیل کرتی ہے اور وہ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں دوسری بات ہے، اگر یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، ہاں جی مانتا ہے،
اچھا نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اچھا دونوں جو ہیں وہ محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی نہیں مانتے, نصرانی بھی نہیں مانتے, لیکن اسلام دیکھو کیا کہتے ہیں, لا نفرق بین احد من رسلہ. اسلام یہ عقیدہ سکھاتا ہے, میرا محبوب یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ لوگوں خبردار, ہم مسلمان ہیں, جو بھی میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم حضور کو تو مانے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے؟ نہ, یعنی یوں سمجھیں اگر حضور کا کوئی کلمہ پڑھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار کر دے تو مسلمان ہے, موسیٰ علیہ السلام کے کلیم ہونے کا انکار کر دے تو مسلمان ہے, حضرت آدم کا انکار کر دے, حضرت یوسف کا انکار کر دے, حضرت یعقوب کا انکار کر دے کہ چلو جی یہودی ہمارے دشمن ہیں, ہم بھی یعقوب علیہ السلام کو نہیں مانتے. نہ, اسلام کہتے ہیں نہ, جتنے اللہ کے رسول ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کہ ہمارا اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان, اللہ کے کتابوں پر بھی ایمان, اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان. اب ان کی جدید نسل جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ بات کیا ہے, یہودی کہتا ہے میں محمد عربی کو نہیں مانتا, عیسائی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, یہودی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, لیکن یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں, ہم تو کسی کا انکار نہیں کرتے. اچھا جی یہودیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں, اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے, بڑی شان ہے, کلمۃ اللہ ہے, روح اللہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب بالکل غلط بات ہے, وہ تو نعوذ باللہ بی بی مریم کے یوسف النجار کے ساتھ ناجائز تعلق تھے, وہ تو نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہوا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, نقل کفر کفر نباشد. اللہ پاک ایسے لفظوں سے بھی ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے. یعنی یہ کوئی عقیدہ ہے؟ لیکن یہ دیکھیں میرے عربی سرکار دو جہاں رحمت للعالمین, سب کہہ دو صلی اللہ اللہ اکبر. جب حضور کے سامنے آیا نا جی وفد نجران, نصارہ کا وفد آیا, انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا پوچھو کیا بات؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ حضرت فرمایا بالکل مانتے ہیں, آپ اللہ کا رسول ہیں, کلمۃ اللہ ہیں, روح اللہ ہیں. انہوں نے کہا حضور بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل, بی بی مریم صدیقہ ہے, پاک ہے, نبی کی ماں ہے, اور وہ تو اتنے شان والی بی بی ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورت بی بی مریم کے نام سے منسوب کر دی ہے. ہم کیسے نہیں مانتے بی بی مریم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہمارا مقدمہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, ہمارا مسئلہ قریب آ گیا حل ہونے کے. اب آپ حضرت بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بی بی مریم پاک ہیں اور صدیقہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ روح اللہ ہیں, کلمۃ اللہ ہیں اور اللہ کے اولو العزم من الرسل ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی مانتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. انہوں نے کہا حضور یا تو ہمیں کوئی اور بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوا دکھلا دیں, اگر نہیں تو پھر ہماری بات مان لیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. ساری باتیں تو آپ مان رہے ہیں, بی بی مریم کو پاک مان رہے ہیں, معصوم مان رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جبریل فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں کہ سوچو غور کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا کا بیٹا بن جاتا ہے، آدم کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اس کا تو کوئی، پھر اس کو کیا مانو گے؟ خدا مانو گے؟ یہ بیٹا ہو گیا، وہ خدا ہو گیا، تو بات تو وہی آ گئی۔ ہم بھی کہتے ہیں آدم کا بیٹا ہے، تو بات تو پھر وہی آ گئی نا۔ اور آدم کو پیدا کیا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو نصارا اس بات پہ آ کے مان لو کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنا کمال قدرت دکھلاتے ہیں۔ آدم کو مٹی سے پیدا کر دیتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کر دیتے ہیں، جنوں کو آگ سے پیدا کر دیتے ہیں، آدم کو مٹی سے اور آدم کی اولاد کو نطفے سے پیدا کر کے اپنی کمال قدرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مان لو کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اب ان سے جواب تو نہ بن پڑا، جواب نہ بنا، کہنے لگے اچھا حضور بات یہ ہے، کچھ ہمیں سوچنے دیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کو جا کے کہہ دیں کہ نصارہ کو اب میدان سے بھاگنے نہ دیں۔ اب آ گئے نا میدان پہ، مناظرے پہ آئے تو جمے رہے پھر، اور ان کو کہیں کہ آ جاؤ چلو ایک آخری فیصلہ کرتے ہیں کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان سے کہو کہ آ جاؤ، لے آؤ اپنی اولادوں کو، لے آؤ اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، سب خاندان لے آؤ، اور میدان میں کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے اللہ کامیاب کرے، اور جو جھوٹا ہے اللہ اس پہ اپنی لعنت کرے اور عذاب بھیجے۔ آؤ مقابلہ۔ تو ایمان سے کہیں کہ جب یہ دین اسلام کا نقشہ اور ان کے سامنے ہجرت کا نقشہ، ان کے سامنے میرے محبوب کا طائف کا نقشہ کہ کافر پتھر برسا رہے ہیں، حضور کو زخمی کر رہے ہیں اور محبوب دو جہاں دعائیں دے رہے ہیں، جب یہ نوجوان نسل دیکھتی ہے تو اسلام ان کے دماغوں میں داخل ہو جاتا۔ اب اس کو روکنے کے لیے یاد رکھو، ساری تبہید میں نے اسی لیے باندھی ہے، اللہ کرے آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ اب کفر پریشان ہے، عیسائیت پریشان ہے، یہودیت پریشان ہے، ہندو مت پریشان ہے، دنیا کے تمام گمراہ فرقے پریشان ہیں کہ اسلام کا مقابلہ جو ہے ہم دلائل سے بھی نہیں کر سکتے، واقعات سے بھی نہیں کر سکتے، کردار سے بھی نہیں کر سکتے، صورت سے بھی نہیں کر سکتے، سیرت سے بھی نہیں کر سکتے، عقل سے بھی نہیں کر سکتے، نقل سے بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ اسلام پہ الزام لگاؤ، اس کو دہشت گرد ظاہر کرو، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالو، کہو یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، یہ تو قاتل ہیں، یہ تو جو داڑھی نہ رکھے مار دیتے، یہ تو ابھی بھی عورتوں کو کہتے ہیں پردے میں بند ہو جاؤ، یہ تو جناب بڑے ایک ایک بندہ چار چار بیویاں، یہ دیکھو جی کیسے لوگ ہیں، اور یہ تو جناب اتنے، اور وہ جی آج کی بات نہیں، نعوذ باللہ ان کے تو نبی قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے لمبی کی ہے کہ خدا کرے تیرے دماغ میں ایک مسئلہ بیٹھ جائے تو پھر شکر کرو کہ میری کھڑا ہونا، سننا، حرم میں آنا کام آ گیا، اور اگر ادھر سے سنا اور ادھر نکل گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو جی ابو سفیان تو قافلہ تجارتی سامان لے کے شام سے آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی جماعت لے کے چلے گئے، جی قافلہ لوٹ لو۔ یہ تو ابتدا سے نعوذ باللہ یہی کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ قافلہ نہیں تھا، تجارت تو پہلے بھی ہوتی تھی،
مکے والوں نے ہر فرد نے اپنا مال اس میں لگایا تھا کہ اتنی دولت پیدا کر لو، اتنی طاقت پیدا کر لو کہ اب مسلمان چونکہ ہم سے دور ہو گئے، حبشہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، اب مکے سے جا کے مدینے پہ حملہ آور ہو کے ان کی قوت و طاقت کو مٹانے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ یہ قبیلہ جو تھا یہ قافلہ تجارتی نہیں تھا، دراصل یہ جنگی قافلہ تھا اور تیاری تھی کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے حملہ کریں۔ اللہ کے نبی کو جب خبر ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کی اس طاقت کو توڑنے کے لیے راستہ روکا۔ اور پھر دیکھیں میرے مالک کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اگر قافلے پہ حملہ ہو جاتا تو آج جو بد زبان اعتراض کرتے ہیں ان کو موقع ملتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی سوچ بھی صحیح ہے، لیکن ہم قافلے کو گزار دیں گے، آپ کو کفر سے ٹکرائیں گے جو اصل کام ہے آپ کا۔ اب اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر بدر کا قصہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر دو آدمی عمرہ کر لیں اور دونوں احکام پورے کر لیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں اور بندہ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہ تو کل میں نے بیان کر دیا تھا بھی اللہ کے بندے۔ اگر طواف کے 2 چکر مکمل کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو جا کے وضو کریں اور طواف پھر ابتدا سے شروع کریں۔ اگر ایک آدمی عمرے میں طواف کر لے، صفا مروہ کر لے اور بال نہ منڈوائے اور کپڑے پہن لے اور کپڑے پہنے ہوئے بھی 24 گھنٹے گزر جائیں تو بال بھی منڈوانے ہوں گے اور ایک بکری دم بھی دینی ہوگی۔ اور اگر تھوڑی 2-4 گھنٹے گزرے یاد آ جائے اور بال منڈوا ڈالے تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی، کوئی صدقہ کر دے۔ 8 دن حج کو احرام باندھ کے حج کے مسئلے انشاءاللہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد ہم خود آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ آئے ہیں حج مشن میں، خورشید اکرم صاحب اپنا حج کر چکے ہیں تو آپ اپنی والدہ کا حج بدل کر سکتے ہیں۔ آپ نے عمرہ کیا ہے، آپ کا حج تمتع ہوگا، آپ تمتع میں بھی ان کا بدل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ کا یہ حج نفلی ہے۔ وہ احکام اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کر سکے، اپنا مال چھوڑ دے، وصیت کر جائے تو پھر احناف کے نزدیک وہ بندہ وہیں سے اس بستی سے اس جگہ سے روانہ ہو اور حج افراد کرے۔ لیکن حج نفل میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ تمتع کریں، حج بدل کریں بالکل، اور نیت میں بس دل میں یہ ارادہ ہو کہ یا اللہ جب بھی لبیک پڑے احرام باندھے کہ سب ثواب میری والدہ کو عطا ہو۔ قربانی وغیرہ جب کریں گے جن کا حج ہے اسی کے نام پہ تمتع کی بکری کریں گے آپ، کیونکہ حج بھی والدہ کا ہے تو بکری بھی اسی کی وجہ سے۔ اگر ایک عورت نے عمرے کا احرام باندھا، وضو کرنے کے بعد تولیہ استعمال کیا یا کنگھی وغیرہ استعمال کر لی، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چند بال گر گئے ہوں تو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں 2-4 ریال۔ ٹینک والے جو ہیں ہمیں ایک تھیلا دیتے ہیں، کوئی ڈبہ دیتے ہیں زمزم کا۔ بہرحال میرا تو تحقیق یہی ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ سود کے پیسوں کا ڈبہ ہے، سود حرام ہے اور پھر اس ڈبے پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ایک غلط ادارے کا اشتہار بھی بنے ہوئے ہیں، تعاون علی الاسم کے بھی ہم گناہگار ہو رہے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو حاجی استعمال نہ کرے۔ جب برتن ہی پلید ہوگا تو زمزم پاک رہے گا، لیکن مفت کا مال ہے، فکر نہ کرو، حاجی نہیں چھوڑتا۔ اگر ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے آیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، وہ جماعت میں مل جائے، سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت سنت فوراً پڑھ لے یا پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں آیا ہے مکے میں اور اب وہ حج کرے گا، اس کا حج مفرد ہے، اس پر حج کی کوئی بکری نہیں، باقی جو قربانی ہے اللہ پیسے دے تو کر دے، اگر نہیں تو مسافر ہے قربانی بھی معاف ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت مدینہ منورہ جائے اور اس کو وہاں حیض آ جائے اور 40 نمازیں پوری نہ کر سکے، کوئی حرج نہیں، چاہے ایک دن کے لیے آدمی جائے واپس آ جائے، زیارت ہو گئی۔
باقی 40 نمازیں پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے، اور ایک روایت میں ہے کہ آگ سے بری کر دیں گے، اللہ نصیب کرے، لیکن زیارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ مثلا صبح کی نماز کے لیے جائیں، نماز بھی نہ پڑھ سکیں، ظہر سے پہلے واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے شوال میں عمرہ کیا ہے، حج تمتع ہے، عورتوں کے جنازہ پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل پڑھنا چاہیے۔ عورتیں مر جائیں تو ہم جنازہ پڑھیں، وہ ہمارا جنازہ کیوں نہ پڑھیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اور اللہ کے بندے مسئلے سمجھا کرو، یعنی جنازے کے لیے عورت کو گھر سے آنا نہیں چاہیے، اگر مسجد میں موجود ہے تو پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگلی صف نظر نہیں آتی ہے، اس کو کسی کو نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور بالکل کسی کو نظر نہ آئی، اتنی دور ہے، پھر تو ریڈیو رکھ کے ہر کوئی اپنے ملک میں کھڑا ہو جائے، پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ حالت حیض میں کوئی عورت مسجد میں، چاہے کعبۃ اللہ کی مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں تو کبھی طلاق نہیں دی جاتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ مجھے آج آپ پر بہت پیار آ رہا ہے لہذا طلاق قبول کرو؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا اللہ کے بندے۔ طلاق طلاق ہے، غصہ کرو مذاق کرو، طلاق طلاق ہے، ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی احرام باندھ کے عمرے کے لیے آیا، حرم میں داخل ہو گیا لیکن زخمی ہو گیا، ابھی اس نے طواف شروع بھی نہیں کیا، صفا بھی نہیں کیا، پھر وہ ٹھیک ہو کے میقات پہ جا کے پھر احرام باندھا، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے زخمی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے ایک ڈپٹی ہے ہماری ہسپتال میں، کمپنی کے ملازم ہیں، ہمیں حج کے لیے ٹائم بہت تھوڑا ملے، آپ مجھے علیحدہ مل کے مسئلے سمجھ لیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں سارے مسئلے، اگر حج تمتع کے لیے آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ 3 4 5 کو روزہ رکھ لے، یا 4 5 6 کو روزہ رکھ لے، 5 6 7 کو روزہ رکھ لے، 6 7 8 کو روزہ رکھ لے، اور 7 روزے گھر جا کے رکھے۔ صفا کر کے ایک صفا پر پتہ نہیں بال کٹوائے کسی نے، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا مقصد کیا ہے آپ کا۔ پڑھا نہیں جاتا، جب پڑھا نہیں جاتا میں کیا کروں؟ ایک عورت کا مسئلہ ہے، پہلے بتائیں کیا پتا وہ کون سا مسئلہ ہے جو پہلے بتاؤں۔ میلاد جو مناتے ہیں وہ بدعت ہے، بالکل بدعت ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر حضور کے صحابہ نے منایا ہو، اہل بیت نے منایا ہو، قرآن میں حکم ہو، حدیث میں حکم ہو، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ جھگڑا تو ہے نہیں، جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں۔ سنت وہ ہے جو حضور کا طریقہ ہو، سیدھی سی بات، اور اس کے بعد یا اجماع صحابہ ہو یا خلفاء راشدین کا عمل ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی منایا ہے تو نہ وصدقنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں، اور اگر نہیں منایا ہے تو بدعت ہے۔ اگر عمرہ کسی زندہ آدمی کے لیے کیا جائے اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے، نفلی طواف کسی کے لیے کیا اللہ اس کا بھی ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ جنازے کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے۔ اگر ہم نے کسی آدمی کے لیے عمرہ کیا اس پہ حج فرض ہوگا نہیں، حج فرض ہوتا ہے استطاعت سے، طاقت سے۔ اگر اللہ پیسہ دے، صحت دے، فرض ہے، چاہے عمرہ کرو نہ کرو حج فرض ہے۔ اپنا 8 دن مدینے میں گزارے، مکے میں گزارے، مجھے نہیں پتا بھی یہ 27 نومبر کیا بنتی ہے، عربی تاریخ لکھا کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی نومبر وغیرہ۔ حج تمتع میں ایک بکری ہوگی حج کی اور ایک ہوگی قربانی کی جو ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ وہ قربانی والی بکری اپنے ملک میں خط لکھ کے وہیں کرا دو، اور حج والی بکری یہاں دے دو، چونکہ یہاں مہنگی ملے گی آپ کو۔
اچھا اگر وہ بکری قربانی والی نہ بھی ہو تو آپ بھی مسافر ہیں، آپ بچ جائیں گے گناہ سے۔ حج کی بکری دینا ضروری ہے۔ اگر ہم حج کی بکری مینا کے علاوہ مکے میں دے دیں، حرم کے حد میں جہاں مرضی آئے دے دیں۔ میں کراچی میں احرام باندھا لیکن میری ٹکٹ اوکے نہیں تھی، پھر میں نے احرام کھول دیا۔ احرام مذاق نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، آپ نے نیت کر کے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا، پھر آپ نے احرام کھول دیا تو دم پڑ گئی آپ پر۔ یہ احرام مذاق ہوتا ہے کہ جب چاہو باندھ دو اور جب چاہو کھول دو۔ فجر کی نماز کھڑی ہے تو نماز میں مل جائیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً 2 رکعت سنت ادا کر لیں یا سورج نکلنے کے بعد ادا کر لیں۔ میں عمرے کے لیے آیا، طواف کرنے کے بعد میں نے حلق کرا دیا اور صفا نہیں کیا، بعد میں نے صفا کیا، آپ پر دم پڑ گئی، چونکہ صفا سے پہلے آپ حلق نہیں کرا سکتے تھے۔ یہ پڑھے بھی نہیں جاتے، پھاڑ دو بھی، جو پڑھے نہیں جاتے میں کروں کیا آخر۔ اگر ہم نے اپنا عمرہ تو کر لیا ہے، اب حج تک ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہمارے والدین یا رشتہ دار جنہوں نے وصیت کی عمرے کی کر سکتے ہیں، بالکل ان کے لیے کریں۔ جن لوگوں نے بہرحال شوال میں عمرہ کر لیا ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ ایک بکری تمتع کی دے دیں۔ اگر مزدلفہ میں رات کو 12 بجے تک قیام کرنے کے بعد ایک رات کے 1 یا 2 بجے طواف زیارت کیا جائے، بالکل غلط ہے۔ آپ وہاں رہیں بالکل، اور صبح کی نماز جو ہے آپ مزدلفہ میں ادا کریں، الا وہ لوگ جن کی ڈیوٹی ہے وہ آ جائیں رات میں مینا میں کنکری ماریں، پھر آگے طواف زیارت کریں آرام سے۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ تم تو ماشاءاللہ فوج کے افسر ہو، تم بھی ڈرتے ہو رش سے؟ کوئی کچھ نہیں ہوتا، طواف زیارت میں کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اگر آدمی عرفات میں امام کے پاس نہ پہنچ سکا، خطبہ نہ سن سکا، کوئی بات نہیں، عرفات کے میدان میں احرام باندھ کے نیت کے ساتھ پہنچ گیا، حاجی ہو گیا۔ اگر طواف الوداع کرنے کے بعد ہمیں مکے میں مزید رہنے کا موقع مل جائے، بالکل رہیں آپ، لیکن جب جائیں تو پھر آؤ طواف کر لیں۔ اگر عورت نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کا چادر جو باندھی تھی وہ کھول دی اور پھر بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، تو کپڑا ہے اللہ کے بندے، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا۔ یہ جو رومال عورتیں باندھتی ہیں احرام سمجھ کر، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ تو اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے باندھ لیں تو باندھ لیں، ورنہ عورت جس لباس میں ہے وہی اس کے کپڑے ہیں۔ اور پھر اگر کپڑا کھولے گی تو بال کاٹے گی نا، کھولے گی نہیں تو کاٹے گی کیسے بال آخر؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ صاف لکھا کرو، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اگر عمرہ کرنا ہو تو اپنے گھر سے احرام باندھیں نہیں، بالکل حد حرم سے باہر جائیں، مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، حدود حرم سے باہر جائیں۔ اگر ہمیں مدینہ جانا ہے اور عورتوں کو ایام حیض ہیں، ابھی انہوں نے عمرہ پورا نہیں کیا، وہ نہ جائیں، جا کے درخواست دے دیں گے ہمیں بعد میں بھیج دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ عمرہ مکمل کر کے جائیں۔ ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں، بعض صفیں باہر ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز ٹھیک ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کا حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ ضرور کریں، والدین کا حج کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی راضی ہو۔ اگر ایک عورت حاملہ ہے، حمل کی حالت میں اس کو طلاق دے دی گئی، حمل کی حالت میں طلاق دینا یا حیض کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے اور گناہ ہے، لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے، گولی تو لگ جاتی ہے نا، وضو کر کے مارو یا بغیر وضو کے مارو۔
میری والدہ آ رہی تھی، میں اب اپنی والدہ کا حج بدل کر رہا ہوں، فوت ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ضرور کریں۔ ہم لوگوں کو یہاں آئے ہوئے 4 دن گزرے ہیں اور ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو آپ مسافر ہیں، ابھی یہاں بھی آپ کے 15 دن نہیں گزرے اور وہاں بھی آپ کے 15 دن نہیں گزرنے ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ قصر کی نماز پڑھیں گے، لیکن مقیم امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں یا قرآن پڑھتے رہیں، قرآن پڑھنے میں دیکھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ حرم کے اندر نماز کے اندر اگر وضو ٹوٹ جائے، نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے، اگر رشے نہیں نکل سکتے تو بیٹھے رہو، بعد میں وضو کر کے اپنی نماز پوری کرو۔ اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہر نماز کا جب وقت ہو تو وضو کر لے، مثلا مغرب کا وقت داخل ہو گیا، وضو کر لو، اب عشاء کی نماز تک یہی وضو کافی ہے، ہر سنت پڑھتے رہو، نفل پڑھتے رہو، طواف کرتے رہو، پھر جب عشاء کا وقت داخل ہو تو پھر جا کے دوبارہ عشاء کے لیے وضو کرو۔ کسی نے کہا اللہ کو خواب میں نہیں دیکھا، تو میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے پر دم پڑ گئی ہے، دم اپنے ملک میں دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتے، اسی ملک میں دینا ہوگا، حرم میں، اور جب اللہ توفیق دے دینا، کوئی جلدی کی بات نہیں۔ میں نے رمضان میں عمرہ کیا ہے، اب میں نے حج کرنا ہے اور غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں، آپ پر بکری حج کی ہے ہی نہیں، آپ کا حج افراد ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، وہ کسی اور سے اجرت لے کر حج بدل کر سکتا ہے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ایسے داہنا ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے تو چلے جائیں۔ آ 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